اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جب لوگ ظلم و ستم پہ اتر آتے ہیں تو ہم ان ظالموں پہ ان کے ظلم کی وجہ سے ظالم مسلط کرتے ہیں۔ بھائی ظالم کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اپنے ظلم کی وجہ سے۔ جب عوام ظالم ہو جاتی ہے تو ان پہ حکمران ظالم آ جاتے ہیں، جب عوام منصف اور عادل اور رحم دل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان پر ایسے حکمران بھیجے گا جو عادل ہوں گے، رحم دل ہوں گے اور دیانتدار ہوں گے۔ تو اس آیت سے بڑا ایک مسئلہ سلجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون آئے گا، پتہ نہیں کون آئے گا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلے 5 سال کی کیا قسمت ہے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کی کیا تقدیر ہے۔ ہر اگلے 5 سال ہمارے پچھلے 5 سالوں سے برے ثابت ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے۔ ہر طرف یہ ٹینشن ہے۔ جو خاص طور پہ میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو تو اس کی بہت ٹینشن ہے، جو اخبار پڑھتے ہیں ان کو تو اس کی بہت ٹینشن ہے، جو سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں ان کو اس کی بڑی ٹینشن ہے، جن کی نظر وسیع ہے ان کو اس کی بڑی ٹینشن ہے، جو بیچارے اپنی مسجد، اپنا گھر، اپنی دکان، ان کو اس کی زیادہ ٹینشن نہیں ہے، حالانکہ اس کی ٹینشن ہونی چاہیے، اس کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ سیاسی احوال کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ٹی وی لگا لے اور ساتھ ساتھ خبریں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے۔ عجیب مولوی صاحب نے جمعے میں کہا تھا کہ سیاسی خبر رکھنی چاہیے۔ بھائی سیاسی خبر رکھنے کے لیے LCD ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سیاسی خبریں پتہ چل جاتی۔ اپنے ملک کے حالات کی خبر رکھنا یہ ہر عوام الناس میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کے ملک کی سیاست اچھی ہوگی تو آپ کے نیچے حالات بھی اچھے ہوں گے، معاشی حالات آپ کے اچھے ہوں گے، امن و امان آپ کا اچھا ہوگا، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو محفوظ ہوگی۔ اور اگر سیاست کے حالات خراب ہوئے تو یہ ساری چیزیں درم برم ہو جائیں گی۔ اس لیے جو لوگ گوشہ نشین ہو کر ان چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہیں اور روح گردانی کرتے ہیں اور نظریں چراتے ہیں تو یہ لوگ دھوکے میں ہیں، یہ لوگ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، سارے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ساری امت کا نقصان کر رہے ہیں، جو اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے اور جو اس کی خبر رکھتے ہیں، اس کے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے اسباب اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ لیکن بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ظالموں پر ظالم ہی مسلط کریں گے۔ تو الیکشن کا نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا ہونا ہے؟ ابھی سے رزلٹ آ گیا، قرآن کی آیت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ظالم ہی رہے تو یاد رکھو تمہارے حکمران ظالم رہیں گے۔ اگر تم نے ظلم سے توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، تم نے میرے ساتھ صلح کر لی تو تم پہ ویسے لاؤں گا جیسے تم چاہتے ہو، نیک لاؤں گا، دیانتدار لاؤں گا، عادل لاؤں گا، رحم دل لاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہم ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں، نولی ان کا حکمران بناتے ہیں۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب کے الیکشن کا رزلٹ اچھا ہو، ہمارے ملک کو ہمدرد مل جائیں، ہمارے ملک کو خیر خواہ مل جائیں، ہمارے ملک کو دیانتدار مل جائیں، ہمارے ملک کو اچھے لوگ مل جائیں جن کے دل میں عوام کے لیے رحم ہو، جو بیت المال کے پیسے کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہوں، بیت المال کا ایک پیسہ بھی کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنا اپنے لیے حرام سمجھتے ہوں، میرے دوستو، تو اس کے لیے پہلے مجھے اور آپ کو ایسا بننا پڑے گا۔ اگر میں دکاندار ہوں اور ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں تو پھر نہیں ہوگا یہ کام۔ اگر میں کپڑے کا دکاندار ہوں اور میں دکھاتا ایک ہوں، دیتا اور ہوں، اور ویرائٹی اور 2 نمبر کپڑا 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں، رنگ اس کا اترنا ہے اور میں کہہ رہا ہوں اس کا رنگ بالکل نہیں اترے گا، پھٹ جائے گا، رنگ نہیں اترے گا، تو پھر میرے دوستو ایسے حکمران نہیں آئیں گے۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ عادل ہوں، دیانتدار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ہر ایک کا دل میں احساس رکھتے ہوں، ایسے حکمران نہیں آئیں گے۔ اس آیت نے ہمیں ایک اٹل قانون دے دیا ہے، اللہ کی سنت دے دی ہے کہ اگر تم توبہ طائب ہو گئے اللہ تمہیں اچھے لوگ دے گا، اگر تم توبہ طائب نہ ہوئے
اور پچھلوں سے تم نے سبق نہ سیکھا تو اللہ پچھلوں سے بڑے ظالم لائے گا. کس لیے؟ تاکہ تم توبہ طائب ہو جاؤ، تاکہ تم اب رجوع کر لو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. اگر تم شرابی ہو تمہارا حکمران شرابی ہوگا، اگر تم چور ہو تمہارا حکمران چور ہوگا، اگر تم ظالم ہو تمہارا حکمران ظالم ہوگا، اگر تم زانی ہو تو تمہارا حکمران بڑا زانی ہوگا. بھائی 5 آدمی سفر میں چل رہے ہیں، انہوں نے نماز کے لیے گاڑی روکی، اب نماز پڑھانی ہے. اب ان 5 میں سے ایک کو داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اور باقی 4 کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، اور ان کو ناظرہ بھی چندی صورتیں آتی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ عالم ہیں. اب بتائیے نماز پڑھنے کا وقت آیا ہے تو ان 5 میں سے امام بننے کا حقدار کون ہے؟ جسے قرآن آتا ہے. بھئی نماز کی صورتوں میں، نماز کے علم میں، نماز کے مسائل میں ان 5 میں سے جو آگے ہوگا وہی امام بنے گا نا. زانیوں کا حکمران ان سے بڑا زانی ہوگا، چوروں کا حکمران ان سے بڑا چور ہوگا، ڈاکوؤں کا حکمران ان سے بڑا ڈاکو ہوگا، اور عادلوں کا حکمران ان سے بڑا عادل ہوگا، رحم دلوں کا حکمران ان سے بڑا رحم دل ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین اپنی صحت کا خیال کریں، امت کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، اچھا کھانا کھا لیا کریں. فرمایا کیسے کھاؤں؟ کیا امت مسلمہ کے سارے مسلمانوں کے لیے اچھا کھانا مہیا کر سکتا ہوں؟ دوسرے نہ کھائیں میں کیسے کھاؤں؟ اور فرماتے تھے دریائے فرات کے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا پیاسا بھی مرا تو عمر سے پوچھو. لیکن یہ حکمران کن کے تھے؟ یہ حکمران تھے علی المرتضیٰ کے، یہ حکمران تھے عثمان غنی کے، یہ حکمران تھے ابو ہریرہ کے، یہ حکمران تھے امام حسن اور حسین کے، یہ حکمران تھے سعد بن ابی وقاص کے، یہ حکمران تھے زید بن ثابت کے، یہ حکمران تھے عبد الرحمن بن عوف کے، یہ حکمران تھے ابو عبیدہ بن جراح کے، یہ حکمران تھے خالد بن ولید کے، یہ حکمران تھے سارے عادلوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکمران بنا دیا بڑے عادل کو. مامون الرشید بنو عباس کے خلفاء میں سے خلیفہ ہے. اس کو کسی نے کہا کہ آپ کیا خلیفہ ہیں؟ خلیفہ تو حضرت عمر تھے. کیسا عدل کا انہوں نے نظام چلایا اور کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے حکومت کی. آپ حضرت عمر کیوں نہیں بن جاتے تو ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہو جائے گی. فرمانے لگے تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. تم تو چاہو کہ ویسے رہو اور میں بن جاؤں عمر تو تم تو مجھے کھا جاؤ گے. ہم چاہتے ہیں حکمران آئے جنید بغدادی جیسا، حکمران آئے پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، حکمران آئے امام مہدی جیسا، حکمران آئے حضرت عمر جیسا. تو بھائیو ہم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے ہوتے نا. یہاں کے آس پاس کے محلے کا ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، جماعت سے نماز گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے. اس سے کوئی پوچھتا بھئی آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ کہا یہاں نماز کیسے پڑھوں؟ یہاں مسجد میں شیخ سدیس تھوڑی ہیں پڑھانے والے. یہاں شریب ہو، شیخ عبد الرحمن سدیس ہوں، شیخ ماہر معیکلی ہوں تو میں نماز پڑھنے آؤں، مسجد نبوی کے امام شیخ حذیفی ہوں تو نماز پڑھنے آؤں. کہنے والا کہے گا اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو مدینے جا، ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو مکے میں جا، یہاں تو انہی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. یہی کہیں گے نا اسے، یہ تو نہیں کہیں گے جی آپ کے لیے ہم انہی کو لے آتے ہیں. بھائی اگر حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے تو لوٹ کے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، آپ بھی ایسے ہو جاؤ تو اللہ حکمران بھی ایسا بھیج دے گا. اور قرآن پاک کی ایک آیت وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے حکمران ظالم بنائیں گے اس لیے کہ تم ظالم ہو. دوسری آیت استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ نہ کرنے کا مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہارے حالات اچھے کر دیتا ہوں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. استغفروا ربکم، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، آئندہ سدھرنے کا وعدہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں خود تمہارے حالات ٹھیک کر دیتا ہوں، میرا وعدہ ہے تم یہ کر لو میں یہ کر لیتا ہوں.
ہمارے 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے. اتنی راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اتنی راتیں لمبی ہو گئی ہیں، کوئی عشاء پڑھ کر 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھی سوئے تو سوتے سوتے تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی فجر میں لوگ نہیں آتے. رمضان میں روزے نہیں رکھے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے، بھئی اب اس میں نہیں رکھے تو سردیاں چل رہی ہیں، اب اس کی قضا کر لو، وہ بھی نہیں کر رہے. اکثریت عورتوں کی بے پرد ہو چکی ہے، اکثر نوجوان بے حیائی کے راستے پہ پڑ چکے ہیں، بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے. لڑکے لڑکیوں کی گیدرنگ یہ تو ایک معمولی چیز بن گئی ہے. کوئی شادی اس سے خالی نہیں، کوئی یونیورسٹی اس سے خالی نہیں، کوئی کالج اس سے خالی نہیں، کوئی شاپنگ مال اس سے خالی نہیں. جب ہمارے کرتوت یہ ہوں کہ لڑکے لڑکی کی گیدرنگ اس کو جرم نہ سمجھا جا رہا ہو، رقص سکھایا جا رہا ہو اور ناچ گانا اسکولوں میں سبجیکٹ بنا کے پڑھایا جا رہا ہو، تو پھر ان پہ حکمران پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نہیں آئے گا. ان پہ حکمران بھی کوئی ڈانسر آئے گا، ان پہ حکمران بھی کوئی موسیقی کا رسیا آئے گا، کوئی ناچنے والا گانے والا آئے گا، کوئی زانی آئے گا، شرابی آئے گا. اور زانی اور شرابی سے عدل اور انصاف کی امید رکھنا تو حماقت ہے. اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب کے الیکشن عوام الناس کے حق میں ہوں اور ملک کے حق میں ہوں، تو میں توبہ کروں، آپ توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی سزا ہم نے بھگت لی، اب جو ہو گیا سو معاف کر دے، اب ہم تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. سارے مسلمان 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے لگ جائیں، اپنے گھروں سے بے حیائی ختم کر دیں. لڑکیوں کے پاس بڑے بڑے موبائل، انٹرنیٹ کے پیکیجز، اور پتہ ہی نہیں باپ کو کہ کس سے بات کر رہی ہے. ویڈیو کال پہ بچی بات کر رہی ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ بھائیوں کو پتہ ہے. ہر گھر کا یہ حال ہے. میرے دوستو، اگر ہم ان باتوں سے توبہ تائب ہو جائیں، اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا.